الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، میرا اللہ کا کرم ہوا کہ میرا اللہ کا احسان ہوا کہ میرے اللہ نے ہم سبوں کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سبوں کو اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے میرے اللہ نے ہم سبوں کو اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت الفردوس کے اندر ہم سبوں کو اسی طریقے سے جمع فرمایا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں جو کچھ کہنا سننا ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ میں کہنے کی اور عمل کرنے کی اور آپ سبوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. عزیزان گرامی، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سبوں کو عطا فرمایا تھا، اور جیسی بھی کسی اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے. اور عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ جو عبادت کا ہے، جو تلاوت اللہ کا ہے اور جو روزوں کا ہے. انسان ہر طریقے سے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بچاتے بھی ہیں. جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا ہے، سب اپنے اپنا گریبان جھانک کے دیکھے میں نے کیسا گزارا ہے. اللہ تبارک و تعالی پورا سال پھر اسی طرح گزار رہا ہے. عزیزان گرامی، میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلا رمضان ایسا دیکھا ہے کہ ایسے آیا اور ایسے چلا گیا، ایسے آیا اور ایسے چلا گیا. اللہ نے وقت سے برکت ختم فرما دی. پہلے رمضان آتا تھا، لگتا تھا بہت لمبا رمضان ہو گیا، اور اب کے احساس نہیں ہوا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو توفیق ہمیں عطا فرمائی، جو قرآن کریم ہم سبوں کو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں عطا فرمایا، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. دنیا کا ہر علاج، ہر پریشانی کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے قرآن کریم الماریوں سے، سیف سے باہر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی عید گئی ہمارے قرآن جو ہے تاج میں رکھے جاتے ہیں، ہمارے قرآن سیف میں رکھے جاتے ہیں، ہمارے قرآن الماریوں میں رکھے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر ہر آدمی، ہر مسلمان اسی طرح محبت سے، اخلاص سے، جس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، پورے سال کرے، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسے مبارک مہینے میں عطا فرماتے ہیں. مگر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. مسلمانوں کی سب سے بڑی پستی جو ہے، مسلمان آج جو زیر ہے، وہ صرف قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے. اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو دستور یاد نہیں، نماز میں سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہمارے ایمان کی علامتیں ہیں. ہمارا ایمان، ہم ناپو اپنا ایمان ہمارا کیسا ہے، ہمارا اسلام کیسا ہے. ہمارے قرآن کریم کے اندر اگر قرآن کریم ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر قرآن کریم ہماری زندگی میں ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہے.
ہمارا ایمان مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں مگر اس کا کسی کو مطلب جلدی سے نہیں معلوم. اللہ سورہ فاتحہ کے اندر 6 چیزیں بیان فرماتے ہیں. اللہ سورہ فاتحہ کے اندر 6 چیزیں بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے جب نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے. دونوں جہاں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دونوں جہاں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عزیزان گرامی، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اللہ نہ چاہے اور اس کے چاہنے سے وہ کچھ کر دے کسی کے لیے. نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. یہاں جب ہم اللہ اکبر نماز میں کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم میرے دربار میں آ گئے اور میری تعریفات بیان کر رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو اب ایمان اور اپنا عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ دونوں جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ اور پڑھ رہا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں ایک واحد نام ایسا ہے، اگر جتنی طاقت سے، جتنی زور سے اللہ کہو گے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو بدلتا ہے. دلوں کے اندر انقلاب آتا ہے. خانقاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے نام کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے. اگر آدمی پیار اور محبت سے اللہ کے کو کہے کہ اللہ اللہ اللہ، خدا کی قسم دنیا دل کی دنیا بدلتی ہے. دل کی دنیا بدلتی ہے. اللہ آگے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ آخرت میں بھی رحم کرنے والا میں ہوں، دنیا میں بھی رحم کرنے والا میں ہوں. آخرت میں بھی رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دنیا میں رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو عزیزان گرامی، آج جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم دنیاوی جو اسباب ہوتے ہیں ان کی طرف بھاگتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آ جاؤ. پریشانی ہے 2 رکعت پڑھو، اللہ کو اپنی پریشانی کا حال بتاؤ، اس کے بعد باہر نکلو اور اسباب تلاش کرو. اسباب تلاش کرو. یہ توکل ہے، یہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے. عزیزان گرامی، ہم نے دین کو جانا نہیں، ہم نے قرآن کو جانا نہیں، ہم نے سنت رسول اللہ کو جانا نہیں. اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے، سب سے زیادہ پریشان ہے، سب سے زیادہ پریشان ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ایمان بناتا ہے. تو ایمان کا پتہ چلے گا کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن کو جانیں گے اور قرآن کے جاننے والوں کے پاس ہم بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا. آج دنیا کے اندر آپ کے جو دوست احباب ہیں، الگ الگ کاروبار کرنے والے ہیں، جس دوست کے پاس آپ زیادہ بیٹھتے ہیں اور جو وہ دوست کاروبار کرتا ہے، عزیزان گرامی، بیٹھتے بیٹھتے آپ کو اس کے کاروبار کی نالج ہو جاتی نہیں ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کے جاننے والے کون؟ علماء کرام. قرآن کے جاننے والے کون؟ مفسرین حضرات. ان کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو قرآن کا پتہ چلے گا قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے. آگے قرآن میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قیامت کا دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قیامت کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قیامت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عزیزان گرامی، حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کو مستقل تلاوت کرے گا، پڑھے گا، یہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل روز قیامت اس کی برکت سے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے. آگے اللہ یہ فرماتے ہیں جب تم نے مجھے یہ جان لیا میں دونوں جہانوں کے پالنے والا ہوں، دونوں جہانوں کے اندر رحم کرنے والا ہوں،
قیامت کو لانے والا ہوں. تو آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تو میرے پاس آئے گا تو میرے لیے کیا لے کے آئے گا؟ جب تو میرے پاس آئے گا تو میرے لیے کیا لے کے آئے گا؟ کوئی بادشاہ ایسا ہے، کوئی دنیا میں آدمی ایسا ہے خود اپنے بارے میں بتاتا ہو، اپنے بندوں کو کہتا ہو کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد. جب تم میرے پاس آؤ گے میرے لیے توشہ لے کے آنا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ عبادت کر کے آنا، میری عبادت کر کے آنا، دنیا سے عبادت لے کے آنا. یہ میرے لیے توشہ ہے. اللہ کا توشہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی بندگی کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ادا کریں. کیا ہے یہ توشہ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، چاہتے تھے، چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. کون ہے یہ؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ نے توشہ لے لیا آگے اللہ راستہ بتاتا ہے. اگر تم اس طریقے سے آؤ گے تو مجھ سے ملو گے. اگر تم اس طریقے سے آؤ گے تو مجھ سے ملو گے. اس راستے سے ہٹ کے چلو گے تو میں مجھ سے ملنے والے نہیں ہوں. کیا کہتا ہے اللہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. میرے نبی کا جو راستہ ہے، سنت رسول اللہ کا جو راستہ ہے، کلام اللہ کا جو راستہ ہے، اگر اس طریقے سے آؤ گے تو مجھ سے ملاقات ہوگی. اگر ان طریقوں سے ہٹ کے چلو گے تو میں ملنے والا نہیں ہوں. میں ملنے والا نہیں ہوں. ہے کوئی اللہ ایسا کریم اللہ ہے جو طریقہ بتاتا ہو میرے بندو اس طریقے سے آ جاؤ، مجھ سے ملاقات کر لو، میں بھی راضی تم بھی راضی. ملے گا کوئی ایسا آدمی؟ نہیں ملے گا. اللہ یہ کہتا ہے راستہ تلاش کرو، سیدھے راستے سے آؤ. آگے کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے، ان لوگوں کی صحبت دنیا میں اختیار کرنا جو اللہ کو جاننے والے ہوں، جو سنت رسول اللہ کو جاننے والے ہوں، جن کی زندگی میں کلام اللہ ہو، جن کی زندگی میں سنت رسول اللہ ہو، جن کی زندگی میں کتاب اللہ ہو، اللہ سے خوف کھانے والے ہوں اور چیز پر عمل کرنے والے ہوں. ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ والے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ علماء کرام ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ولی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ صدیقین ہیں. وہ کون ہے؟ وہ صالحین ہیں. نیک بندوں کی صحبت دنیا میں اختیار کرنا. کہیں ایسا نہ ہو. آگے کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر تم نے دنیا میں گناہگار لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کیا اور گناہ کرتے رہے، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر مسجدوں کے اندر بے حرمتی کرتے رہے، مسجدوں کے اندر موبائل اسی طریقے سے بجتے رہے، مسجدوں کے اندر موبائلوں کو اسی طریقے سے بات کرتے رہے، تو میرے پاس آنے والے نہیں ہو. پھر جاؤ کہ ان لوگوں کے ساتھ میں تمہارا حشر کروں گا جن کے اوپر میرا غضب ہوگا، جن کے اوپر میرا غضب ہوگا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر اتنا بہترین کلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. سیدھے سیدھے راستے پہ آنا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا؟ وہ بھی بتا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کا راستہ. جس راستے پر نیک لوگ چلتے ہیں، علماء چلتے ہیں، حفاظ چلتے ہیں، اللہ کے ولی چلتے ہیں، اللہ کے صالحین چلتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ نے وہ طریقہ بتا دیا. اور گناہ اختیار کرو گے تو عزیزان گرامی تو اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا. آج ہم سب اللہ کے غضب کے اندر ہیں. اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پوری امت کی اپنے غضب سے حفاظت فرمائے. دوستو، دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کو عروج پر لیا ہے. دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ ایسا پیدا ہوا جو مسلمانوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے. اگر ہے وہ صرف سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ. سنت رسول اللہ، کتاب اللہ. عزیزان گرامی، صحابہ کتنے تھے؟
مٹھی بھر صحابت ہے، پوری دنیا کے اوپر انہوں نے راج کیا ہے، پوری دنیا کے اوپر انہوں نے راج کیا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ طاقت تھی ایمان کی، طاقت تھی کتاب اللہ کی، طاقت تھی سنت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا تھا۔ آج ہم نے سنت رسول اللہ کو چھوڑا ہے، آج ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیر کر دیا، ہمارا زوال شروع ہو گیا، ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اپنے حالتوں کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے اندر کتاب اللہ کو زندہ کرو، قرآن کریم کو زندہ کرو، سنت رسول اللہ کو زندہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، چند سالوں کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نسلوں سے ایمان کو ختم فرما دے۔ اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، دین کا کام کسی کو بھی دے سکتا ہے، اللہ غیروں کو بھی دے سکتا ہے۔ آج یورپ کے اندر دیکھو کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، گھروں کے اندر اسلام پھیل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ ان سے خدمت لے رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ دین جو ڈھونڈتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے تو باقی رہتا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تاریخ دیکھو، سب سے پہلے اللہ نے دین کو سعودی مدینہ منورہ سے ساری دنیا میں پھیلایا، ساری دنیا میں پھیلایا۔ اس کے بعد اللہ نے محدثین، بخارا کے جو محدثین تھے ان سے خدمت لی، سمرقند کے جو علماء تھے ان سے خدمت لی۔ اگر ان 200 سال کے اندر پوری دنیا میں جو دین کی تجدید ہوئی ہے، دین کو جو نیا کیا گیا ہے، دین جو پھیلا ہے، اللہ نے سرزمین ہند سے یہ کام کیا، اللہ نے سرزمین ہند سے یہ کام لیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اس ہند کے اندر دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو عزیزان گرامی، جو دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر عظمت ہوگی، خدا کی قسم کتاب اللہ سے بھی محبت ہوگی۔ اگر ہمارے دل کے اندر سنت رسول اللہ کی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر، آپ کی نسلوں کے اندر سنت رسول اللہ کو زندہ فرمائیں گے۔ اگر قدر نہیں ہوگی عزیزان گرامی، پھر وہی زندگی، وہی یہ شکوہ مت کرنا، فلاں ستاتے ہیں، فلاں ستاتے ہیں۔ دنیا میں اگر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی بدعمالیاں ہیں، مسلمانوں کی بدعمالیاں ہیں۔ ورنہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ایمان والوں کو ستا دے، جو ایمان والوں کو ستا دے۔ ارے جس کے ساتھ میں دونوں جہاں کا رب ہو، بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں ہوا کا نظام ہو، جس کے ہاتھ میں چاند سورج کا نظام ہو، جس کے ہاتھ میں زمین کا نظام ہو، جس کے ہاتھ میں آسمان کا نظام ہو، اور وہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ میں ہو، تو دنیا میں کوئی ستا سکتا ہے؟ نہیں ستا سکتا۔ ہم سے صرف رب ناراض ہے، ہم سے صرف رب ناراض ہے۔ اللہ نے زمین کے نظام کو بدل دیا، اللہ نے سورج کے نظام کو بدل دیا۔ عزیزان گرامی، ابھی میں سفر کر کے آیا، دلی کے اندر مئی کے مہینے کے اندر 40+ ڈگری موسم ہوتا ہے، 40+ ڈگری، اور آج ان چند دن کے اندر اللہ نے مئی کے اندر 20 سے بھی نیچے موسم لے کے آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گرمی میں سردی ہے اور سردی میں گرمی ہے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کا سبب ہے، یہ اللہ کے ناراض ہونے کا سبب ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جتنی تمہارے میں طاقت ہو اللہ کے راہ میں خرچہ کرو، جتنی تمہارے میں طاقت ہو اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ اللہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ خدا کی قسم اگر رب کو راضی کر لیا تو اللہ سارے دنیا کے نظام کو بدل دے گا۔ اللہ نے دنیا کے نظام کو ایمان والوں کے ساتھ میں خاص رکھا ہے۔ جب ایمان والوں کا ایمان کمزور ہوگا اللہ اس دنیا کے نظام کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ جب ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی بہاریں، برکتوں کی بہاریں، نعمتوں کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چلائے گا۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو تمہارے حالات کو بدل دے۔ اگر کوئی بدلے گا وہ کتاب اللہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک میری امت ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گی دنیا میں اس امت کو کوئی گرانے والا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 1 سنت
سنت مردو سنت رسول اللہ. آج مسلمانوں نے سنت بھی چھوڑی ہے, آج مسلمانوں نے قرآن کو بھی چھوڑا ہے. وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے اندر بلکہ پوری امت کے اندر آنے والی نسلوں کے اندر اللہ کتاب اللہ کو زندہ فرما دے, اللہ سنت رسول اللہ کو زندہ فرما دے. ہم سبوں کی جو قیامت تک کے نسلیں چلنے والی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور قیامت تک کے آنے والی ہماری جتنی نسلیں ہیں اللہ سب کی ایمان کی حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا